اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مرسل الخفی، الحمدللہ یہ چیپٹر شروع کیا جا رہا ہے اور اس کا تعلق براہ راست اس سے پچھلے چیپٹر کے ساتھ تھا جو کہ مدلس کے نام سے تھا۔ یعنی ہم نے ابھی فی الحال جو ہمارا چل رہا ہے وہ سند میں راوی کے گرنے کی وجہ سے حدیث میں جو ضعف پیدا ہوتا ہے اور حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور روایت ضعیف کہلاتی ہے، اس کے جو ہے اقسام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ظاہری راوی گر جاتا تھا اور سمجھ آ جاتی تھی اس کی اقسام ہم نے پڑھی، معلق ہو گیا، اس میں مرسل، معضل، منقطع۔ اب یہ دو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے جس میں جو راوی کا گرنا ہے سخت ہے سند کا، وہ خفی ہوتا ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے مدلس تھا اور یہ مرسل الخفی تھا۔ مرسل الخفی اور مدلس یہ قریب ہی قریب ہیں، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدلس جو ہے وہ زیادہ شدید قسم کا جو ہے خفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے، اور مرسل الخفی تھوڑا سا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، مرسل بنیادی طور پر ہم نے یہ ظاہری جو سخت ہے اس میں بھی پڑھا ہے کہ مرسل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اور خفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، غیر واضح اور غیر ظاہر ہونا۔ اصطلاحاً مرسل الخفی سے مراد ایک راوی کسی ایسے راوی سے حدیث روایت کرے جس سے وہ صرف ملا ہوا ہو یا اسی ہی کے زمانے کا ہو، البتہ یہ کہ حقیقت میں اس راوی نے اس سے حدیث لی نہ ہو، بس جو ہے وہم ڈال رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو۔ یعنی مرسل الخفی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی کسی ایسے راوی سے روایت کر رہا ہے، کسی ایسے راوی کا واسطہ دے رہا ہے جس کے زمانے کا ہے، وہ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے اور آپس میں ممکن ہے ایک آدھ ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن اس نے اس سے کوئی حدیث نہ لی ہو۔ تو ایسی روایت اگر مل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرسل الخفی۔ اور اس میں بھی راوی وہی مدلس کی طرح کیا کرتا ہے، یا قال کا استعمال کرتا ہے یا عن کا استعمال کرتا ہے، یعنی ظاہری طور پر نہیں بتاتا کہ اس نے مجھے سنائی ہے یا اس نے مجھے جو ہے حدیث حدثنا سمعت، تو یہ جو ہے صراحت کے صیغے ہیں، وہ والے صیغے یوز نہیں کرتا۔ اب اس کی مثال، اور یہ مدلس میں اور اس میں فرق ہم نے پہلے بھی پڑھا، ایک بار پھر اس کو واضح کرتا ہوں کہ مدلس میں راوی کیا کرتا ہے کہ اس نے دوسرے جس کا ذکر کرتا ہے اس سے کوئی اور حدیثیں لی ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص حدیث اس سے نہیں لی ہوتی، کسی اور شیخ سے لی ہوتی ہے جس کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ یہ جو مرسل الخفی ہے اس میں جس کا ذکر کر رہا ہے اس سے کوئی حدیث نہیں لی ہوتی، جس راوی کا یا جس استاد کا جس کو استاد بنا کے وہ ذکر کر رہا ہے اس سے کوئی حدیث نہیں لی ہوتی، البتہ یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہوتی ہے یا اس کے زمانے میں ہوتا ہے۔ تو مرسل الخفی وہ ہے جس میں کوئی حدیث اس نے نہیں لی ہوتی، بس ملاقات اور اس کا زمانہ پایا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال میں یہ واضح ہے۔ ما رواہ ابن ماجہ من طریق عمر بن عبد العزیز، یہ ابن ماجہ عمر بن عبد العزیز کی روایت سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز عقبہ بن عامر سے رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرفوعاً رحم اللہ حارس الحرس۔ اب یہ جو روایت ہے اس کو عمر بن عبد العزیز عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، حالانکہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ عقبہ بن عامر کے زمانے کے تھے، لیکن یہ کہ ان کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں، وہ آپس میں نہیں ملے تھے، ایک زمانہ تھا لیکن آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی عمر بن عبد العزیز نے ان سے کوئی حدیث روایت کی ہے اور ان سے حدیث کا کوئی علم حاصل کیا ہے۔ تو ایسی روایت کو ہم مرسل الخفی کہیں گے۔ اب اگلا سوال کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مرسل الخفی یہ روایت میں مرسل الخفی کا معاملہ ہوا ہے یا اس میں راوی جو ہے مرسل الخفی جو ہے وہ روایت کر رہا ہے یا جس کی اصطلاح ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہ تین امور سے سمجھ آ سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ کوئی خاص امام
اس بندے کے بارے میں نص لکھ دے کہ یہ راوی اگر فلاں راوی سے روایت کرے تو اس کی روایت کو مرسل الخفی کہیں گے، اس لیے کہ یہ اس کی اس سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یا ملاقات تو ثابت ہے، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے، لیکن اس نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی۔ یہ امام خود جو ہے کوئی امام محدثین میں سے وہ لکھ دے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے مرسل الخفی کے جاننے کا۔ دوسرا یہ کہ راوی خود بتا دے کہ میں اس سے حدیث روایت کر رہا ہوں لیکن میں نے اس کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور میں نے جو ہے اس سے کوئی حدیث نہیں سنی، یا وہ راوی خود بتا دے، خود اعتراف کر دے۔ اور تیسری جو چیز ہے اس میں محدثین کا اختلاف ہے وہ یہ کہ کسی اور سند سے حدیث آ جائے اور اس میں ایک شخص زیادہ ہو، ایک راوی زیادہ ہو، یعنی یہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے اور مرسل الخفی روایت کر رہا ہے، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے، لیکن اس راوی نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی، زمانہ ایک ہے یا ملاقات بھی ممکن ہے ہوئی ہو لیکن حدیث نہ لی ہو، تو دوسری سند میں پتہ چلے کہ درمیان میں کوئی اور راوی بھی ہے، جی درمیان میں ایک اور واسطہ بھی ہے، لیکن یہ اس میں اختلاف علماء کا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ درمیان میں جو راوی آیا ہے وہ المزید فی متصل الاسانید کی ایک روح سے ہے۔ مزید فی متصل الاسانید کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، ہم اس کو آگے پڑھیں گے، میں اس کی طرف اشارہ سا کر دیتا ہوں۔ مزید فی متصل الاسانید کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اس کی سند اور چین بالکل صحیح ہے، سارے راوی آپس میں متصل ہیں، سارے راوی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے کے اسٹوڈنٹ اور شیخ ہیں، اور ایک اور سند سے یہی حدیث ہمیں ملتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہی سند ہے، صرف ایک راوی زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی سند متصل ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی متصل ہے وہ بھی متصل ہے، حالانکہ اس میں ایک راوی زیادہ ہے، تو اگر اس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے اور دوسری روایت کا بھی صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو جس میں زیادہ راوی ہے اس کو ہم کہیں گے مزید فی متصل الاسانید۔ اب مرسل الخفی کا حکم کیا ہے کہ مرسل جو خفی ہوتا ہے جس میں ایک راوی روایت کر رہا ہے لیکن زمانہ اس کا پایا ہوا ہے یا اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن حدیثیں نہیں لی، تو ایسی روایت کا حکم ہے کہ وہ ضعیف ہے اور یہ ایک طرح کی منقطع کی قسم میں سے ہے، اور اس کا حکم بھی منقطع والا ہوگا۔ اب کچھ کتب ہیں جن میں التفصیل لمبہم المراسیل امام خطیب البغدادی نے لکھی ہے، یہ اس میں جو ہے مرسل الخفی کی بھی اقسام لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے عام جو مرسل ہے اس کی بھی جو اقسام ہیں اور اس کے بارے میں جو مبہمات چیزیں ہیں اس کے بارے میں امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بحث تھی مرسل الخفی کی۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوگی، مدلس اور مرسل۔ مرسل الخفی مدلس وہ روایت ہے جس میں راوی کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جو اس کا استاد ہے، کوئی اور حدیثیں اس نے لی ہیں لیکن یہ خاص حدیث اس سے نہیں لی۔ مرسل الخفی وہ ہے جس میں ایک راوی کسی ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے جس سے اس نے کوئی حدیث نہیں لی، بے شک اس کے زمانے کا ہے یا ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن اس نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی، تو ایسی روایت کو مرسل الخفی کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔